وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ سورہ طلاق کی آیت کہتی کہ میں نے وہ آیت پوری ہوتی دیکھی کہ میں یہ دعا کی، 2-3 دن گزرے، روزانہ میں اپنی نیت کو ریوائز کرتا تھا، اے اللہ صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ یہ 17 بار ہم پڑھتے ہیں، اگر فرض نماز صرف لے لیں 5 وقت کی تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اگر فرض کی صرف بات کریں، سنتوں کی نہیں، تو 17 بار یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہی سیٹ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ویسے ہی رینڈملی میری ملاقات ہوئی، ایک بہت انفلوئنشل وہاں پہ کوئی ہے شخص جو کہ پولیٹکس میں بھی تھوڑا ہے، اینڈ ہی سیٹ کہ بس باتوں اس نے پوچھا ہاؤز ورک گوئنگ، یہ وہ عربی ہے، تو میں نے تھوڑا سا بتایا، تو وہ ان کے جاننے والے نکلے جو اس کے باس تھے۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر تم پریشان ہو بہت زیادہ تو میں بات کرتا ہوں، تمہارا کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ اینڈ ہی سیٹ کے کام ہو، یعنی انہوں نے بات کی، میری ٹرانسفر ہو گئی۔ تو یہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انٹینشن کو ریوائز کیا، جب انہوں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ تو دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے، صحابہ میں یہی چیز تھی، دیر انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، مطلب وہ اتنا زیادہ مان تھا انہیں اللہ پہ، اتنا زیادہ انہیں مان تھا اللہ پہ کہ ابو ذر غفاری کا تو اس لیول کا توکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ۔ حالانکہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس کا میننگ ایکچولی یہ ہے کہ ریلائے دوسروں پہ مت کر، اصل میں اس کا یہ میننگ ہے۔ ابو ذر نے اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو، اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو کہ ساری عمر انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، ساری عمر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا یہ کام کر دو، حالانکہ جو جائز کام تھے، ساری عمر انہوں نے اللہ رب العالمین کی مدد پکڑی، یعنی اس لیول پہ انہوں نے لٹرل لیا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ واز دا ڈفرنس جو صحابہ اور ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، کہ انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا توکل کا، اور یہ چیز ریوائز کرنی پڑتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا آپ پہ ہی مان ہے، آئی ٹرسٹ یو، آپ نے ہی کام کرانا ہے۔ دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں اور یہ میری زندگی میں بھی ہے، میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں، ٹرسٹ می، وین ایور آئی اپروچ سم ون جو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ، بہت اوپن بتا رہا ہوں، اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی، بہت عام انسان۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ اگین، میں ڈسکلیمر دے دوں، آپ بہت اچھے ایک کوالیفائڈ بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں انسان کو، جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو، اب وہ کوئی بھی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے، کام ہو جانا تھا، لیکن وہ پرفیکشنز میں لگ گئے، کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، چھوٹی قد کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہتے ہیں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز تو سو بی اٹ، وہ چپ کر کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کام کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے مدد کس نے کرنی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مدد کہیں سے بھی آ سکتی، اور اللہ کی مدد کین کم ان امیزنگ ویز، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، سرکمسٹانسز بناتا ہے، کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جو مان تھا اللہ پہ، یہ جو بلیف تھا، اسی کو توکل کہتے ہیں، اور یہ صحابہ کا قائم ہو گیا تھا اللہ رب العالمین۔ وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے دنیاوی تمام اسباب اختیار کیے، ہجرت کے دوران بھی، جنگوں کے دوران بھی، غزوہ احزاب کے دوران بھی، بٹ ان کا الٹیمیٹ بلیف اللہ پہ تھا کہ وکٹری از فرام اللہ۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کی مدد شامل ہے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس عقیدہ کو، اس بلیف کو کیسے ریوائز کرنا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ۔ صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ غور سے پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کا میننگ غور سے لایا کریں۔ جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ عقیدہ ریوائز ہو رہا ہے، تو اس عقیدے کو انٹرنلائز کیا کریں۔ جب آپ بہت تیزی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس پہ، اس کے میننگ پہ پونڈر بھی نہیں کریں گے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی غلطی ہے،
ہم سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیجول ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے اس عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تو یہ چیز ہے جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز، ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. دے ور ویری فوکسڈ پیپل بیکاز اللہ رب العالمین پہ توکل تھا، اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ وہ آگے بھی بڑھے. حادثات کے بعد کئی صحابیاں ہیں، مطلقہ تھیں، شادیاں بھی کی آگے، ایک نہیں دو نہیں کئی شادیاں کی. خاوند فوت ہو جاتے تھے آگے بڑھتے تھے. صحابیات کی بات کروں، اسی طرح صحابہ کی لائف سے بزنس لاس ہوئے، کیا کیا لاس نہیں ہوا. دے یوز ٹو موو فارورڈ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ، دیٹ ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. اور آپ انبیاء کی بھی دعائیں دیکھیں، اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، یا میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی، مطلب ان شارٹ کہہ رہے خالی ہاتھ نہیں گئے. بیسکلی اس کا انڈائریکٹ میننگ یہ ہے. تو یعنی اتنا مان اور اتنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ ہے ہوپ. ہوپ مینز رجا. ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ میں آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں، میرا سارا کا سارا ہوپ آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں اور میں آپ پر ہی سارا کا سارا ہوپ ہے میرا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کو بھی نہ کیجو. کتنی ڈیپ دعا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ، اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. واصلح لشأنی کلہ، کل کے کل معاملات کی اصلاح فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تو یہ دعا میں بھی کتنا مان، کتنا بلیف، کتنا توکل، کتنا ہوپ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے؟ تو دے ہیڈ اے لاٹ آف ہوپ اللہ رب العالمین کی ذات میں، کہ نو میٹر وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ الوکیل ہے، اللہ المدبر ہے، اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، رستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ویز نکالتا ہے، انسان امیجن بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے؟ تو ہوپ کا اگر میں آپ کو سائنٹیفک کانسیپٹ بتاؤں، میں نے اپنے کچھ حلقات میں بتایا لیکن دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ دو چیزیں کرتے ہیں. ہوپ کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں یا ہوائی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بس امید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، بس پر امید ہے. امید کے ساتھ دو ایکشنز آتے ہیں. وہ دو ایکشنز کو سائیکالوجی میں باقاعدہ ایک نام دیا گیا ہے. پہلے کو نام دیا گیا ہے پاتھ ویز تھنکنگ. پاتھ ویز تھنکنگ کیا ہے کہ جو پر امید لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر پاتھ ویز بناتے ہیں، یعنی آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی، آپشن ڈی، یعنی میں کر کیا سکتا ہوں، یہ جو مصیبت آئی ہے اب اس کے لیے میں کر کیا سکتا ہوں. واٹ آر دا پاتھ ویز. نمبر 2 جو بیہیویئر ہے اس کو کہتے ہیں ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ پاتھ ویز بنا کے اب ہم نے اس پر ایکٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ ایکشن کی طرف آتے ہیں. صرف پاتھ ویز بنا کر چپ نہیں ہو جاتے، ایکشن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان دونوں پروسیسز سے ہوپ اور پیدا ہوتا ہے، رجا اور پیدا ہوتی ہے، یعنی امید اور پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آج کی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ نتھنگ کمز انٹو ایکشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سائنٹیفک وجہ ہے بہت زیادہ. اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کے جو لوگ ہیں، ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. ہم کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں. نتھنگ کمز انٹو ایکشن. چیز ایکشن میں تب آتی ہے جب اس پر غور کیا جائے، اس پر سوچا جائے اور بیٹھ کر پھر کوئی ایکشن پلان بنایا جائے. ٹھیک ہے؟ ہم بہت سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، بہت سے لیکچر سنتے ہیں، بہت سی ریلز دیکھتے ہیں. وہ دیکھ دیکھ کے پرانا ڈیٹا اوور رائٹ ہو جاتا ہے. جیسے ایک ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک پہ آپ نئی چیز کاپی کرو گے، پچھلی اوور رائٹ ہو جائے گی، یا آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی یا اوور رائٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اسپیس فل ہو رہی ہے. دماغ کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دماغ ایک حد تک سوچ سکتا ہے، ایک حد تک ول پاور ہے دماغ میں. جب آپ بہت زیادہ ڈیٹا اس میں ڈالیں گے، پچھلا غائب ہو جائے گا. پچھلا جب غائب ہو جائے گا تو چیز کبھی عمل میں ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عمل میں لانے والے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ہوپ فل ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں دوسری چیز صحابہ سے سیکھنی ہے کہ صحابہ بہت ایکشن اورینٹڈ تھے. صحابہ پریکٹیکل لوگ تھے اور وہ ایکشن لینے والے لوگ تھے. رائٹ؟ جب آپ ایکشن لیں گے تو دعاؤں کا نتیجہ سامنے آئے گا. ایک بندہ دعا کرتا رہے مصلی بیٹھ کے، اللہ کھانا دے دے، کھانا دے دے، کھانا دے دے. اب دیکھیں آپ حضرت مریم تو نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو بے موسمی پھل دے دے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا کہ بھئی نکلو تو صحیح، پھر یہ دعا قبول ہوگی نا، کھانا دے دے، کھانا دے دے، پھر اللہ تعالیٰ رزلٹ دکھائے گا.
تو ہوپفل لوگ ایکشن لیتے ہیں, پاتھ ویز بھی بناتے ہیں, ایکشن بھی لیتے ہیں. یہ ہمیں دوسری چیز پتہ لگتی ہے. تیسری چیز صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایک بیہیویئر پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی میننگ فل زندگی گزارتے تھے, پروڈکٹیو زندگی گزارتے تھے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایرسٹوٹل ایک فلسفہ نگار گزرا ہے, فلاسفر, اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا پروڈکٹیو لائف گزارنے کا, اس کو یوڈیمونیا کہتے ہیں گریک لینگویج میں. وہ کیا ہے یوڈیمونیا؟ یوڈیمونیا میں بیسکلی 3 چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں, اور یہ بڑا اچھا اسلام کے بڑا نزدیک ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بھی ریئلائز ہوگا کہ واقعی اس سے کہا تھا کہ دیکھیں ایک پروڈکٹیو اور میننگ فل زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں, جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیک رسپانسبلٹی, یو آر رسپانسبل فار یور ہیپینس. یہ ہے پہلی چیز, آپ ذمہ دار ہیں اپنی خوشی کی. کوئی دوسرا جو ہے, ایز لانگ ایز آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, کوئی دوسرا آپ کی خوشی نہیں لے سکتا. دیٹ از وٹ از مینٹ بائی ٹیک دا رسپانسبلٹی. فار ایگزامپل دیکھیے, کچھ لوگ بلیمز ڈالتے ہیں بہت زیادہ, اس کا بلیم ہے, اس کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوں, اس کا مسئلہ ہے, اس نے مجھے یہ کہا, میرے حالات ایسے ہیں, انوائرمنٹ ایسا ہے, میں نے یہ نہیں کیا, بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا. مطلب دے آر آل اباؤٹ بلیم 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 بلیم, دوسروں پہ رسپانسبلٹی. آئی انڈرسٹینڈ لوگوں کے ساتھ بڑے حادثات ہوتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹاکسک لوگ بھی ارد گرد موجود ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دیکھیں صحابہ اور پروفٹس کی زندگیاں دیکھیں, وہ بلیم گیم نہیں زیادہ کرتے تھے کہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے. یو ٹیک دا رسپانسبلٹی. آپ نے خوش رہنا ہے, آپ خوش رہ سکتے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے, آپ کی خوشی کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے, آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے. سو ٹیک دا رسپانسبلٹی. سب سے پہلے اپنے آپ کو پرکھیں کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ, جس کی وجہ سے میرے میں پرابلمز آتے ہیں. میں یہ پریکٹس کرتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی کل ہی میں ایک میٹنگ تھی, اس میٹنگ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا کیونکہ میری مرضی کے مطابق چیز مجھے نہیں ملی, ٹھیک ہے, اس قسم کی میٹنگ تھی. تو فوراً سے دماغ آپ کو پتا ہے ذرا ایموشنل ہوتا ہے, وہ بہت عجیب و غریب انٹرپریٹیشن شروع کر دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس پروجیکٹ کے بارے میں, مطلب کوئی فائدہ نہیں محنت کرنے کا, یہ وہ. تو دیکھیں, یو نیڈ ٹو سٹ اینڈ یو نیڈ ٹو میک دا رائٹ انٹرپریٹیشن. ایموشنل انٹیلیجنس اسی کو کہتے ہیں. آپ رسپانسبلٹی لو, آپ یہ دیکھو کہ کیا میری طرف سے صحیح پریزنٹیشن گئی تھی, کیا میں نے صحیح سے پریزنٹ کیا تھا اس چیز کو. یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے نا کہ رزلٹ وہ نہیں ملا جو آپ چاہتے تھے, دیٹ کوڈ بی اے ریزن ایز ویل. تو یہ عادت جو ہے بڑی یوزفل ہوگی آپ کے لیے کہ آپ سب سے پہلے دیکھو کہ میری طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہ لرن کیا کہ اوور آل آئی نیڈ ٹو اسیس سچویشنز ایکوریٹلی اینڈ پروڈکٹیولی, بجائے کہ ایموشنلی سچویشنز کو دیکھنا, ایکوریٹلی اور پروڈکٹیولی دیکھنا چاہیے سچویشنز کو اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو یہ ہے ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتا ہے اس میں ہوتی ہے فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اب یہ بہت گہرائی کی بات ہے, بہت وزڈم کی بات ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں. دیکھیے, جب آپ ان چیزوں پہ صرف فوکس کریں گے نا جن پہ آپ کا کنٹرول ہے, تو آپ خوش رہیں گے. جب آپ کا فوکس زیادہ ان چیزوں پہ ہوگا نا جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ہمیشہ انگزائٹی میں رہیں گے اور ہمیشہ پریشان رہیں گے. کسی دوسرے انسان کا بیہیویئر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی ناقدری پہ مت کڑھو, کیونکہ دوسرے اگر تمہاری ناقدری کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. دس از اے پرابلم ایٹ دیئر اینڈ. آپ ان سے ہاں اچھی بات کر سکتے ہیں, آپ ان کو کلیئرٹی دے سکتے ہیں, آپ ان سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ اگر میری طرف سے دیکھیں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسے بیہیو کر رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد بھی کڑنا کہ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ٹھیک, وہ بیہیویئر کیوں نہیں میرے ساتھ ٹھیک رکھ رہا یا رکھ رہی وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے, ٹھیک ہے. تو دوسرا رول وہ یہ دیتا ہے خوشگوار اور میننگ فل زندگی کا کہ دیکھو جو تم کنٹرول کر سکتے ہو اس پہ فوکس کرو. اور کئی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں جس پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. انسان جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے, میں نے کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے, کس سے کیا تعلق رکھنا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. جب آپ سوچنے بیٹھیں گے تو اتنا زیادہ ان چیزوں پہ مت سوچیں جس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں. اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی سیکھنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, کہ میرے کنٹرول سے ہی چیز باہر نکل گئی, سو وٹ کین آئی ڈو, نتھنگ. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز وہ کہتا ہے, تیسرا انگریڈینٹ یوڈیمونیا کا یہ ہے کہ
نیکی کے ساتھ ورچو کے ساتھ زندگی گزارو, ورچوز کو فالو کرو, ورچوز کو چیز کرو, ٹھیک ہے, ورچوز کو گول بناؤ. فار ایگزامپل ٹاپ ورچوز کیا ہے جس پہ انسان کا اتفاق ہے؟ ون آف دا ورچو از سیلف کنٹرول. کہ آپ دیکھیں پرانے لوگ جو ہے نا وہ اس میں مقابلہ کرتے تھے کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں سیلف کنٹرول کس میں ہے, آؤ مقابلہ کرتے ہیں زیادہ تگڑا کون ہے. جیسے مثال کے طور پہ یو شوڈ لائک چیلنجز, آپ کو چیلنجز پسند ہونے چاہیے, اپنے آپ کو چیلنج کریں. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو اے چیلنج, آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ میں 1 مہینہ فجر پہ اٹھ کے دکھاتا, مسجد جا کے دکھاتا. یہ ہے گول, یہ ہے چیلنج, ٹھیک ہے نا. آپ کا فوکس ادھر لگ جائے گا فجر پہ اٹھنے پہ, اور دس از سم تھنگ جو بہت سی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں لانے کے چانسز ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح مے بی یو کین چیلنج یور سیلف کہ چلو میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نو میٹر واٹ ہیپنز میں نے قرآن کی ڈیلی ریسیٹیشن کرنی. دس از ون تھنگ یو کین فالو, یہ ورچو ہے ایک. تو فالوئنگ ورچوز سے زندگی بامقصد بن جاتی ہے, انسان کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے, فوکس بھی وہاں پہ لگ جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ پھر اس میں بہت مثبت تبدیلیاں بھی آنے لگتی. تو آپ کچھ ورچوز کی لسٹ بنا لیں جو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے اندر سیلف کنٹرول لانا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیلف کنٹرول بہت ویک ہے, آپ کو لگتا ہے آپ بہت امپلسو ہو گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں, تو اس کو گول بنائیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کی لائف میننگ فل بن جائے گی. اسی طرح ون آف دا ورچوز یو کین فالو اور چیز از کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنا ہے, یہ ایک ورچو ہے. تو یہ 3 چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نمبر 1 ٹیک رسپانسبلٹی, بلیم سے باہر نکلیں اور رسپانسبلٹی لینے والے بنیں. دوسری چیز فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول, ان چیزوں پہ فوکس کریں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ان چیزوں پہ اتنا نہ کڑھیں, اتنا نہ روئیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر. تیسری چیز لیو ود ورچو, کوئی ورچوئس ویلیوز کو فالو کرنا سیکھ اور ٹائم وہاں پہ سرو کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. لیو ایچ ڈے ایچ مومنٹ ٹو دا فلیسٹ, یہ ایک سینٹینس ایرسٹوٹل کا تھا کہ ہر دن جو ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ کوشش کرو گزارو, اور ہر دن جو ہے اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش, ٹھیک ہے, ایک دن کو بہتر بنانے کی. ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ یہ چیز ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت بامقصد تھی. یعنی ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا, ابو ہریرہ, لیکن وہ خوش تھے زندگی سے, وہ بہت زیادہ مطمئن تھے اپنی زندگی سے, اور ان کے اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ 3 چیزیں فالو کرتے تھے. اس کو اکیگائی بھی کہتے ہیں, جاپنیز ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ کتاب بھی ہے اکیگائی پہ, IKIGAI. یہ بہت مشہور کانسیپٹ, پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے اکیگائی, لیونگ اے لائف آف ورچو. اس کا مطلب یہ لیونگ اے لائف ود پرپز اینڈ لیونگ اے لائف ود ورچو. اوکے, تو وہ میننگ اور پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, دیٹ از دا ڈفرنس. اس کے بعد ہمیں ایک اور بہت ہی کمال کی چیز صحابہ میں نظر آتی ہے, اور وہ ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. دیکھیں گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی ایک سکل ہے, اور اس کی بہت کمی ہے آج کے دور میں, بہت کمی ہے اس کی, اور اللہ بھلا کرے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے ہمارے گریٹیٹیوڈ کو ختم کرنے میں. مجھے اکثر جو ہے وہ میسیجز ایسے آتے ہیں, میں ینگسٹرز کے کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں اپنی ویڈیوز میں, یا ویسے ہی میسیجز آتے ہیں کہ علی بھائی ہم کچھ کر نہیں رہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وٹ ڈو یو مین بائی کچھ کر نہیں رہے, یعنی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اچھے بیٹے بیٹی بھی ہوتے ہیں, اچھے خامد اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں, لیکن وین دے سے ہم کچھ کر نہیں رہے, وٹ دے مین از کہ وہ بہت کچھ ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا وہ کر رہا ہے, فلانے نے یہ کورس لانچ کر دیا, فلانے نے یہ بزنس لانچ کر دیا, فلانا. اب ہم اتنی زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وی بیکم ڈسکنٹینٹ ود آور لائف, حالانکہ ہماری لائف اچھی جا رہی ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا میں جو کمپیریزن اور جو چیزیں ہم ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں ایک وائڈ فیل ہوتا ہے کہ ہماری لائف انکمپلیٹ ہے, ہماری لائف میں بڑی محرومی ہے, کاش میں بھی ایسے کر رہا ہوتا. تو دیکھیے گریٹیٹیوڈ از کہ جو آپ کر رہے ہیں الحمدللہ, سب سے پہلے تو اس پہ شکر کریں, اور میک تھنگس سمپل. دین کا علم حاصل کریں, دیٹ از ون تھنگ ٹو فالو. دین کا علم حاصل کریں, اللہ تعالیٰ خود آپ سے کام لے لے گا انشاءاللہ, آپ کو بہت سے آئیڈیاز آئیں گے. اس پر ٹائم سپینڈ کریں دین کا علم حاصل کرنے میں, ٹھیک ہے. تو گریٹیٹیوڈ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان اپنے اندر کس طرح سے انشاءاللہ شکر گزاری لا سکتا ہے. دیکھیں یہ سوچنا پڑتا ہے بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, اور جو لوگ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ لوگ انگزائٹی کا کم شکار ہوتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ ڈارک سائڈ کو دیکھتے ہیں, بہت زیادہ محرومیوں کو دیکھتے ہیں, وہ پھر انگزائٹی کا بہت شکار ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ پھر پینک میں آتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو وی کین اسٹارٹ ود تھنکنگ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا. یہی بندہ کبھی سوچنے بیٹھ جائے تو یہی شکر کے لیے کافی ہے. کیونکہ ہم درخت ہو سکتے تھے, ہم پتا ہو سکتے تھے, ہم بلی ہو سکتے تھے, ہمیں اللہ جانور بنا سکتا تھا, ہمیں اللہ ستارہ بنا سکتا تھا. ان ساری چیزوں نے ختم ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا جس کے ٹیسٹ بڈز ہیں, جو ٹیسٹ فیل کر سکتا ہے, جو ایموشنز فیل کر سکتا ہے, جوائے کو, ہیپینس کو, سیڈنس کو, تمام ایموشنز فیل کر سکتا ہے, جو کھانا کھا سکتا ہے, کھانے کو فیل کر سکتا ہے. وین یو ایٹ سم تھنگ سویٹ, کتنا اچھا فیل ہوتا ہے. جب آپ ایک فروٹ کھاتے ہیں, جب آپ کیک کھاتے ہیں, کتنا زبردست فیل ہوتا ہے. آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اندر سے. تو سب سے پہلے تو یہی کافی ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا. اللہ نے آپ کو گھاس کا تنکا نہیں بنا دیا, پتا نہیں بنا دیا. اللہ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا ہے جو اللہ کی بہت خوبصورت طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے, اور جس کے پاس چانس ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں جنت کا, جنت میں جانے کا چانس ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی لائف. وین یو تھنک اباؤٹ جنت تو دیٹ از امیزنگ. یعنی کوئی موت نہیں ہے وہاں پہ, کوئی سیڈنس نہیں ہے وہاں پہ. وٹ ایور یو وش فار وہ وہاں پہ آپ کو ملے گا, اور کیا کیا وہاں پہ کرنے کو ہوگا انمیجنیبل. تو یہی بات شکر کی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ میں ایک ایسا بینگ ہوں جس کے پاس جنت میں جانے کی چانس ہے. دوسرا, وین یو امیجن کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا, کیا یہ کم ہے؟ دیر آر بلینز آف پیپل جو چوہوں کی عبادت کر رہے ہیں, جو گائے کی عبادت کر رہے ہیں, جو پتہ نہیں پتھر کی عبادت کر رہے ہیں, اسٹوپڈ چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے آئیڈلس کی عبادت کر رہے ہیں, جو اتنا زیادہ سپرسٹیشس چیزوں کا شکار ہے, جو اتنی حرام چیزیں کھا رہے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو اسلام دے دیا, اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا. یہی کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز میں آپ کو ڈیموٹیویشن آئے تو یہ کافی ہے کہ میں شکر نہ کروں, کیا میں نہ اٹھوں, کیا میں اپنے آپ کو پش نہ کروں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے, کیوں نہ کروں جبکہ میرے رب نے اتنا کچھ مجھے دیا. اور پھر آگے چلیں, اتنا اچھا گھر دیا, گاڑی دی. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. 3 وقت کا کھانا دیا, اچھی چیزیں کھانے کی توفیق دی, اچھی اچھی چیزیں آپ کھاتے ہیں, so on and so forth. تو دیکھیں gratitude is a gift. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی, ہم نے لقمان کو حکمت دی. حکیم لقمان کا ذکر ہو رہا ہے. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, saying give thanks to Allah. شکر is حکمہ, جس کو شکر گزاری مل گئی اس کو حکمت مل گئی. حکمت is a deep thing. So if you want to become a wise person, learn to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, learn to see at the positive side, learn to see at the ne'mas, جو اللہ نے آپ کو نعمتیں کتنی زیادہ دی. اور trust me, I am yet to meet a person in my life, and I'm sure آپ بھی, جس کی زندگی میں ہر چیز خراب ہے. I challenge you, مجھے ایسا انسان ملوا دیں جس کی زندگی میں ہر ڈپارٹمنٹ خراب ہے, ہر چیز خراب ہے. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف سے مصیبت ہے, دوسری طرف سے اللہ کمپنسیٹ نہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ, آپ کا شوہر آپ کو تنگ کر رہا ہے, اللہ نے آپ کے بیٹے کو بہت فرما بردار بنایا. اگر دونوں تنگ کر رہے ہیں, بیٹیوں کو فرما بردار بنایا ہوگا. اگر سارے ہی تنگ کر رہے ہیں, رشتہ دار بہت اچھے دیے ہوں گے, بھائی بہت اچھا دیا ہوگا, ماں باپ بہت اچھے دیے ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا. سارے آپ کے دشمن ہیں, سارے آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ساروں نے آپ کی ناک میں دم کیا, ہو ہی نہیں سکتا. آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ سم ون. بتانے کا مقصد کہ دیکھیں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہیں سے مشکل بھیجتا ہے تو بہت جگہ سے آسانی بھی بھیجتا ہے. بٹ شیطان کا کیا مشن ہے؟ شیطان کا یہ مشن ہے کہ آسانی والی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتا ہے اور مشکل والی ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو. اس لیے learn to love Allah, learn to thank Allah, learn to trust Allah. یعنی آپ دیکھیں نا انبیاء کا کیا, سبحان اللہ, ایوب علیہ السلام کس لیول پہ, لٹرلی یہ تو سپر ہیومن لیول ہے. ایسا ہیومن بینگ تو نہیں کہہ سکتا. جب ان کی وائف نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اپنی بیماری کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصہ میرے رب نے مجھے صحت مند رکھا, اتنا عرصہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی, اب میں کس منہ سے اللہ سے کہوں, کس لیول پہ. یعنی آپ سوچیں کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ تھا انبیاء کا. تو بہرحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں دس از سپر ہیومن تھنگ, دس از ناٹ ایون ہیومن. ہیومن بینگ آپ کو پتہ ہے گھبرا جاتا ہے. اینی وے, تو وین یو ول پونڈر اوور انشاءاللہ دا تھنگس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, آپ خوش رہیں گے اور آپ واقعی ہی بہت پازیٹیو رہیں گے. اور دیکھیے میں ایک ہماری فیملی ماشاءاللہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے میری وائف کی فیملی میں, ایکچولی 65+ ان کی عمر ہے. تو مہینہ 2 مہینے پہلے ہمارے گھر آئی تو ماشاءاللہ میری وائف نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ, دعا بھی دی کہ آپ
بہت چہرہ آپ کا فریش لگتا ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، صحت دے، اور ماشاءاللہ یو ڈونٹ لک 65۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی وائز تھی، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک راز ہے۔ تو ہم نے کہا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پازیٹیو رہتا ہوں، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ۔ انہوں نے کہا جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں نا، تو وہ چہرے پہ آ جاتی ہے، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے، آپ کا چہرہ پازیٹیو رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے، اور اس پہ پوری سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو 32 مسلز انوالو ہوتے ہیں چہرے کے، اور وہ مسلز ایسے کیمیکلز ریلیز کرواتے ہیں، سیروٹونن اور وہ ہیپینس کے کیمیکلز، تو بندہ خود بخود اس کا موڈ ٹھیک ہونے لگ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم بجھ جاتے ہیں اور ہم جینا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے جو اشفاق احمد نے بھی ایک قصہ سنایا کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور اسے کھڑکی کے اس پار کھڑکی تھی، کھڑکی کے اس پار باغ تھا، تو بارش ہو رہی تھی، تو وہ اسے دکھا رہے تھے بیٹا بارش دیکھو، تھوڑا سا اسے ایکسائٹیڈ کر رہے تھے، دیکھو گھاس کو دیکھو، ہاؤ بیوٹیفل اٹس لکنگ، یہ وہ پھولوں کو دیکھو۔ تو کہتے کہ وہ میرا جو پوتا تھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس کی نظر بس نا ایک کونے پہ جمی ہوئی تھی کھڑکی، تو میں نے غور نہیں کیا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا، تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو تم، باہر کیوں نہیں دیکھ رہے، تمہاری توجہ کہاں ہے؟ تو کہتے کہ وہ اس نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ دادا ابو یہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ مرا ہوا ایک مچھر تھا وہاں پہ۔ تو بچہ بڑا آبزروینٹ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں اسے باہر دکھا رہا ہوں، اسے مرا ہوا مچھر نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس بچے سے میں نے ایک چیز کہ انسان کی زندگی میں بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، بارش، گھاس، مطلب پیرابل دے رہے ہیں، اگزامپل دے رہے ہیں، لیکن اس کو مرا ہوا مچھر ہی نظر آ رہا ہے۔ مرے مچھر سے مراد ہے یہ پرابلم کیوں ہے میری، یہ پرابلم کیوں ہے میری، تو یہ بات ہے سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو گریٹیٹیوڈ جو ہے، صحابہ پازیٹیو کیوں تھے، ہوپ فل کیوں تھے؟ کیونکہ ان میں شکر گزاری تھی، اور اگر کبھی کبھی وہ ڈاؤن بھی ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنسل کرتے تھے، کمیونٹی بلڈنگ تھی، ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک دوسرے کو تقویت دیتے تھے، احساس دلاتے تھے۔ تو فیملی کا یہی رول ہوتا ہے، اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھائی کوئی بہن ڈاؤن ہے تو اس کو تھوڑا سا برائٹر سائڈ دکھایا کریں، اس کو ذرا گریٹیٹیوڈ کی طرف لایا کریں، یہ چیز ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں صحابہ کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، وہ ہے فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن۔ صحابہ یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس، جیسے ابو بکر صدیق کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ مستح کو فارگیو کیا، جنہوں نے ان کی بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل تھے، تو حضرت مستح جو تھے وہ بھی صحابی تھے، تو ابو بکر صدیق نے ان کا سٹائپنڈ بند کر دیا تھا جب واقعہ افک ہوا، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر دی نا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے، تو تم لوگوں کو معاف کرو۔ تو ابو بکر صدیق بڑا روئے، وہ سمجھ گئے آیت میرے بارے میں، تو پھر ابو بکر صدیق نے معاف بھی کیا اور احسان کا لیول دکھایا کہ ان کو مزید زیادہ سٹائپنڈ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ دیکھیں اما عائشہ نے کتنی فارگیونیس اپنی لائف میں پریکٹس کی ہے کہ ان لوگوں کو معاف کیا ہے جن لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل تھے، لیٹ گو کیا۔ اور لیٹ گو کرنے کا دیکھیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کے جو ہے نا وہ بالکل ویسا تعلق بنا لیں جیسا پہلے تھا۔ لیٹ گو کرنے کا مطلب صرف ہوتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں، کوشش کریں، جہاد بن نفس کریں۔ اور لیٹ گو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بس یہ کہیں کہ میں اس بندے کے خلاف کوئی بدعا نہیں دوں گا۔ تو الحمدللہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس۔ آپ یوسف علیہ السلام کی دیکھیں لائف، کیسے انہوں نے اس ٹائم پر فارگیونیس پریکٹس کی۔ دیکھیں ایک بندہ اس میں بدلہ لینے کی سکت ہی نہیں ہے، اس کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے پاس تو کمزوری میں کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہے نا سوائے اس کے وہ اگلے کا اچھا یار چلے میں نے تمہیں معاف کیا۔ آبویسلی تم نے معاف ہی کرنا ہے کیونکہ نہ تمہارے پاس بدلہ لینے کی کیپیسٹی ہے، نہ تمہارا کوئی اتنا سٹیٹس ہے، تم نے تو معاف ہی کرنا ہے، تمہاری تو پوزیشن ہی کمزور ہے۔ لیکن واٹ اف ایک ایسا انسان معاف کرے جو بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو اور جس کے سامنے اس کے بھائی کھڑے ہیں جن بھائیوں نے کنویں میں مار کر پھینکا تھا، اور وہ بادشاہ پورا اس بات پر قادر ہے ان سے بدلہ لینے میں، اور پورا بات پر قادر ہے کہ ان کو غلہ نہ دے، ان کو وہ جو لینے آئے تھے وہ نہ دے بلکہ ان کو جیل میں ڈلوا دے، اور فل پاورفل ہے، اور اس سٹیج پہ وہ فارگیونیس پریکٹس کر لے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریکٹسنگ فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن۔ ایموشنل ریگولیشن جو ہے یہ بھی بہت زبردست چیز ہے۔ ایموشنل ریگولیشن سے دین اگین یہی مثال ہے کہ محاسبہ کیا جائے اپنے جذبات کا، اپنے ایموشنز کا، دوسروں کے ایموشنز کا بھی خیال رکھا جائے، اپنے ایموشنز کا بھی۔ تو یہ بھی ہمیں صحابہ کی تربیت میں بہت زیادہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ چیز، سیکنڈ لاسٹ جو ہمیں صحابہ کی زندگی سے ایک چیز مل رہی ہے، دیٹ از پرسیویرنس اینڈ ریزیلینس۔ کہ ریزیلینس بائی دا وے کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ریزیلینس جو ہے نا فزکس کا بھی کانسیپٹ ہے۔ آپ نے
लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ है, क्या होता है? डिफॉर्मेशन का टॉपिक जो है, स्प्रिंग की एक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो इलास्टिक लिमिट उसे कहते हैं। बेसिकली देखिए, स्प्रिंग में एक खास हद तक कुवत होती है और स्प्रिंग को जब दबाया जाता है तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। स्प्रिंग पे जब प्रेशर या फोर्स डाली जाती है तो जब फोर्स रिमूव की जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। तो इंसान में भी ये कैपेसिटी है टू बाउंस बैक। इस बाउंसिंग बैक की कैपेसिटी को रेजिलियंस कहते हैं साइकोलॉजी के, ओके। तो देखिए, होता ऐसे है कि शैतान जो है वो हमारी इस कैपेसिटी को खत्म कर दे। हालांकि अल्लाह ताला ने ये नेचुरली इंसान के अंदर बाउंसिंग बैक की कैपेसिटी डाली है। तो सहाबा की जिंदगी हम देखें तो दे वर वेरी रेजिलियंट। रेजिलियंट से देन अगेन क्या मुराद है कि वो बहुत जल्दी बाउंस बैक करते थे सिचुएशन का मुहासबा करके, और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे। अब रेजिलियंस जो है, इसमें भी कुछ चीजें आती हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि रेजिलियंट लोगों की क्या खसूसियात होती हैं, व्हाट इज इट दैट दे डू डिफरेंटली, जिसकी वजह से वो रेजिलियंट बन जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको साइकोलॉजी के नॉलेज के मुताबिक जो है वो आपके सामने चीज रखता हूँ। पहली क्वालिटी ये कि जो रेजिलियंट लोग होते हैं, दे आर बेटर एबल एंड मोर स्किलफुल एट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक स्किल है। बहुत से लोगों से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो माहिर नफ्सियात होता है ना, जो काउंसलिंग वाले लोग होते हैं, उनका काम यही होता है कि जैसे एक कपल है, वो एक मुसीबत से गुजर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, इनके दरमियान जो चपकलिश हो रही है, इनके दरमियान जो मसला पैदा हो रहा है। तो दिस इज व्हाट रेजिलियंट पीपल डू, कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जानते हैं। नंबर 2, रेजिलियंट लोग जो हैं वो एक सिचुएशन को एज अ चैलेंज देखते हैं, नॉट एज अ थ्रेट। यानी मैंने आपको बताया कि सहाबा पे जब मुसीबत आती थी तो थोड़ा सा घबराते होंगे, लेकिन वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते थे कि अब मेरे पास मौका है अल्लाह के करीब होने का, अब मेरे पास मौका है अल्लाह से दुआ करने का, अब मेरे पास मौका है वो चीज़ें जो हमने सीखी वो चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने की। तवक्कुल हो गया, उसमें वो दुआएं हो गई जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। तो साबित हुआ कि रेजिलियंट लोग जो है वो एक प्रॉब्लम को थ्रेट नहीं देखते बल्कि चैलेंज देखते हैं और एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, रेजिलियंट लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते, ना कि इस चीज को कि किस एस्पेक्ट को वो कंट्रोल नहीं करते। देखिए, एक प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। एक एस्पेक्ट होता है जो आप कंट्रोल कर सकते, दूसरा एस्पेक्ट होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रेजिलियंट लोग सिर्फ उस पर गौर करते हैं कि अब मैं कंट्रोल क्या कर सकता हूँ, लेट्स डू इट। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक किताब है, उस किताब का गालिबन नाम है लिविंग विद रेजिलियंस। वो जिस औरत ने लिखी है किताब, वो न्यूजीलैंड की एक साइकोलॉजिस्ट है, और उसके साथ एक हादसा हुआ। क्रिश्चियन है, गोरी है। उसके साथ एक हादसा ये हुआ कि उसकी 12 साल की बच्ची, एक ही बेटी थी उनकी, वो एक्सीडेंट में मारी गई, उसकी बेटी। और ये हादसे के बाद एक्चुअली उसने ये किताब लिखी है। बड़ी अच्छी किताब है, मैंने इसका मुतालिया किया तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, उस किताब का लुबे लुबाब ये है कि उस औरत ने यही बयान किया कि मैंने ये सीखा इस हादसे से, सबसे बड़ी बात, कि जो चीज़ हो चुकी है अब उस पे आप अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि आपने ये देखना है कि अब मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी तो वापस आने नहीं वाली जो एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब दिस इज समथिंग आई कैन नॉट कंट्रोल, दिस इज समथिंग आई हैव टू कोप अप विद। हो गया जो होना था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका सोचने का भी कोई खास फायदा नहीं है, अनप्रोडक्टिव थॉट्स। अब यह है कि मैं कर क्या सकती हूँ, मैंने जिंदगी गुजारनी है, मैंने आगे चलना है। और अगर हम मुसलमान के एस्पेक्ट से सोचें तो देखिए, मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मुझे तो जन्नत चाहिए, तो मैं अपनी जिंदगी खराब करके जन्नत को भी क्यों खराब करूं, ठीक है ना। मैं नाशुक्री वाली जिंदगी गुजार के जन्नत को भी क्यों रिस्क में डालूं। अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब लेट्स टॉक अबाउट कि जन्नत कैसे हासिल की जा सकती है। तो ये है रेजिलियंट थिंकिंग, ठीक है। ये माइंडसेट बनाना पड़ता है, इस माइंडसेट की आदत डालनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत है, सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेजिलियंट लोगों की तीसरी जो है वो निशानी है कि वो उस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं प्रॉब्लम के जिसको वो कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक और मिसाल देता हूँ कि खुदा न खास्ता एक कपल को बिल्कुल ही नाउमीदी हो चुकी है कि औलाद हो ही नहीं सकती, यानी 20 साल गुजर चुके और अब वो एज भी ऐसी आ गई है कि वो औलाद हो ही नहीं सकती। तो देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी डन। अडॉप्शन की तरफ जाया जा सकता है, ठीक है, किसी ऑर्फन को अडॉप्ट किया जा सकता है, देयर आर मैनी थिंग्स ऑब्वियसली। तो दिस इज व्हाट रेजिलियंट पीपल डू। उसके बाद तीसरी चीज जो है
Resilient people tend to be more approach oriented. They walk towards the problem, not away from them. ये भी बहुत खूबसूरत बात है, इसको समझिए। देखें, हम जैसे जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। जैसे बिल्ली जब आए तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, एक बहुत मशहूर जो वो बना हुआ है मुहावरा। तो देखिए, प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट्स फेस इट। तो जस्ट बाय फेसिंग इट, लेट्स वॉक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हर चीज को अंडर द रग डाल देना, हर चीज को अंडर द रग डाल देना, तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं, उससे तो एकदम फिर फटेगा, सब कुछ फटेगा एकदम से। ऐसा ही होता है, हम उस पूल में डालते रहते हैं चीज, और एक बार आता है कि वो पूल फट जाता है। पूल ऑफ अनकॉन्शियस की बात करूं, ठीक है। तो रेजिलियंट लोग जो है वो अप्रोच ओरिएंटेड होते हैं। दे वॉक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड दे कम अप विद द स्ट्रेटजीज टू मेक सम चेंज, टू डू समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, राइट। और पेसिमिस्ट जो होते हैं या नॉन रेजिलियंट लोग जो होते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड द प्रॉब्लम एंड दे विड्रॉ फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज भी हमें सीखनी है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और आपको साइन बताता हूँ रेजिलियंट लोगों का। रेजिलियंट लोग जो है रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं एक चीज को सॉल्व कर। और जो इसके मुतजाद लोग होते हैं वो हिम्मत हार जाते, वो ये फैसला कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंफॉर्मेशन से यहाँ पे ये मुराद है कि उस प्रॉब्लम से, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत खुल के, बहुत से नौजवान जो है वो ऐसे गुनाहों का शिकार हैं, तन्हाई के जो गुनाह होते हैं, और वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं, और उनका एक्चुअली बिलीफ बन चुका होता है कि इस गुनाह से मैं कभी नहीं निकल, ये तो मेरी अब हैबिट बन चुकी है, ये तो एडिक्शन है। लेकिन जो रेजिलिएंट नौजवान होगा वो बैठकर सर्च करेगा। आज तो एआई का दौर, वो एआई से आप सर्च तो करें ना कि मुझे बताओ इस चीज से मैंने कैसे निकलना है। आप देखें तो सही कैसे कैसे आंसर, राइट। और आप अपने प्रॉब्लम को सामने लिखें कि मुझे अर्ज होती है, इस टाइम पे होती है, ऐसे होती है, बहुत कुछ आएगा सामने, बहुत कुछ आएगा। तो जब आप चीज सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तो अल्लाह की मदद। देखें, कुरान में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि सिवाय उन लोगों के जो तौबा करते हैं और इस्लाह करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा सिवाय उन लोगों के जो तौबा करते हैं, यानी किन लोगों की तौबा कबूल होता है, ये बताने का मकसद है। उन लोगों की जो तौबा करते हैं और इस्लाह भी करते हैं। तो दोनों चीजें हैं, तौबा के साथ इस्लाह भी है। इस्लाह कर ही नहीं रहा एक इंसान, वे आउट ही नहीं फाइंड कर रहा चीज से निकलने का, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो मैं चाहूंगा कि आप अपनी आदत बनाएं। तो सहाबा में ये आदत थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज जो रेजिलिएंट लोगों में होती है, रेजिलिएंट लोग के पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस यकीन करें प्रैक्टिस करने पर ये आदत बनानी पड़ती है। पॉजिटिव रहना मुश्किल है, नेगेटिव रहना बहुत आसान है, क्योंकि नेचुरली हमारा ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। नेगेटिव रहने के लिए कोई मेहनत नहीं, पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत, ठीक है। इसकी एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं कि व्हेन द फिश इज इन द वाटर, तो फिश को पानी की अहमियत जो है ना वो कभी भी फील नहीं होती कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है उसके, और वो एक्चुअली पानी में है, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। मछली को पानी का कब एहसास होगा? जब वो पानी से बाहर आएगा, फिर उसको पता लगेगा कि पानी तो मेरे लिए जिंदगी थी। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द नेमतें होती हैं, पानी से मुराद है नेमतें। हमारे इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटीज होती हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे होते क्योंकि वी आर इन द वाटर, लाइक फिश इज इन द वाटर। ये तब हमें एहसास होगा जब वो नेमतें हमसे छीन ली जाएंगी, यानी जब हम पानी से बाहर आएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि ओहो अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ था। तो इसलिए ये है पॉजिटिव इमोशंस की प्रैक्टिस कि यू स्टार्ट टू थिंक, यू स्टार्ट टू बिल्ड दैट बिहेवियर। और पॉजिटिव इमोशंस में किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस को? देखिए, मुस्कुराना ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है टू बी पॉजिटिव, टू बिकम पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस करना, जैसे ये नेगेटिव जुमला है कि मैं इस एडिक्शन से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। जैसे एक नौजवान अपने गुनाह के बारे में कहे कि मैं निकल ही नहीं सकता, अब ये नेगेटिव जुमला है। पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिव जुमला क्या है कि आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी है। ये नहीं कि मैं तो यूं निकल जाऊंगा, नहीं, आप रियलिटी एक्सेप्ट करें कि ये मुश्किल है बहुत, लेकिन अल्लाह की मदद से और इंशाल्लाह ताला रिसर्च करके प्रैक्टिस करके मैं निकल, आई विल ओवरकम। तो ये फिर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड करेंगे। पॉजिटिव इमोशन से मुराद है होप, ऑप्टिमिज्म, जॉय और रेजिलियंस और करेज, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ जो है वो बताई। और लास्ट जो हैबिट है सहाबा की जिसकी वजह से दे स्पेंट अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, दैट इज कि वो प्रोएक्टिव थे। अब व्हाट इज मीन बाय प्रोएक्टिव? देखिए, दो किस्म के बिहेवियर होते हैं जिंदगी में, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग जो है वो रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रोएक्टिव लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। आपने देखा होगा अक्सर
اپنے ارد گرد لوگوں کو کہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب پیپر دینے جاتے ہیں تو 2 بال پوائنٹس رکھ، کیونکہ ایک خراب ہو گیا تو دوسرے کی ضرورت پڑ جائے گی، یا چلو کسی کو دینا پڑ سکتا ہے تو دوسرا بھی لے جاتے ہیں. دیٹ از پرو ایکٹیونیس. ہم جیسے ری ایکٹیو لوگ ایک بھی بھول جاتے ہیں اور وہاں جا کے کسی سے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ری ایکٹ کرتے ہیں، ہو بال پوائنٹ بھول گیا، پھر وقت ضائع ہوتا ہے، پھر دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے. پرو ایکٹیو لوگ سفر پہ نکلنے سے پہلے گاڑی کے ٹائر کی ہوا چیک کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے سے چیزیں رکھتے ہیں، پنکچر لگانے کا سامان رکھتے ہیں، ریڈیٹر کا پانی وغیرہ وغیرہ. دس از پرو ایکٹیونیس. ری ایکٹیو لوگ کچھ بھی نہیں چیک کرتے، نکل جاتے ہیں، راستے میں ٹائر پنکچر ہو جائے تو 1-2 گھنٹے ویسٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. دیٹ از ری ایکشن. تو چھوٹی چھوٹی عادتوں سے پرو ایکٹیو بنتا ہے انسان. اور پرو ایکٹیو بننے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسٹیون کووی کی جو بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، اس میں پرو ایکٹیونیس کے اوپر بہت سی بات کی کہ پرو ایکٹیو لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے پریپیئرڈ کیسے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں. تو اس پہ آپ مزید ریسرچ خود کیجیے. تو اینی وے ٹو وائنڈ اپ، صحابہ میں ہمیں جو ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوبارہ سے. سب سے پہلے ہم نے بات کی ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف. میں نے آپ کو اس پہ واقعہ سنایا کہ دیکھیے میرے دوست نے خود بتایا کہ اس کی ایکچولی امید انسانوں سے لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کا کام پھنسا. تو آپ ایک بار جو ہے نا اپنے عقیدے کو ریوائز کریں اور اللہ سے اور اللہ کو کہیں کہ اللہ میری امید آپ پہ ہی ہے اور آپ نے ہی میرا یہ مسئلہ سالو کرانا ہے اور آپ میری مدد کریں، ٹھیک ہے. یہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں، اور نہ صرف کہیں بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے اس بلیف کو لائیں، انٹرنلائز کریں کہ واقعی اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور آپ ہی سے مدد پکڑ، آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. دیٹ از فرسٹ تھنگ. اس کے بعد میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی ہوپ، رجا، کہ صحابہ ور ویری ہوپ فل پیپل. اور ہوپ بھی اسی انسان میں ہوگا جس کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بلیف. اور ہوپ فل لوگوں کی میں نے آپ کو 2 نشانیاں. نمبر 1، ہوپ فل لوگ پاتھ ویز بناتے ہیں اور ہوپ فل لوگ ایکشن لیتے. ہوپ از ناٹ این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. اس کے بعد تیسری میں نے آپ کو چیز بتائی یوڈیمونیا. صحابہ کی زندگیاں بہت بامقصد اور بہت میننگ فل. اور یوڈیمونیا کے میں نے آپ کو 3 انگریڈینٹس کیا کیا ہے، تھوڑا آپ کا بھی ٹیسٹ ہو. پہلی چیز کیا بتائی، 3 جو ایرسٹوٹل نے انگریڈینٹس بتائے تھے، اکاؤنٹیبلٹی یا رسپانسبل. یس، کہ یو آر رسپانسبل فار یور ہیپینس. کوئی آپ کا دن خراب نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اپنے. اس پر ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے 10 روپے کوئی لے لے تو آپ کا موڈ کتنا خراب ہوگا. تو آپ کہیں گے اتنا نہیں ہوگا، 10 روپے لے لیے چلو میں لیٹ گو کر دوں گا، کوئی بات نہیں. تو مثال دینے والا اس سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ دن میں 8,64,000 سیکنڈ ہے. تو اگر کسی نے 10 سیکنڈ کے لیے آپ کا موڈ خراب کر دیا تو آپ باقی پیسے بھی جلا دیں گے. یعنی دس از دا پوائنٹ، آپ باقی سیکنڈز کو بھی ویسٹ کر دیں گے، جلا دیں گے باقی سیکنڈز کو، رائٹ. تو اس کو ایموشنل ریگولیشن بھی کہتے ہیں. تو یو آر رسپانسبل. 10 روپے کوئی لے گیا تو باقی پیسوں کو آپ آگ نہیں لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، غصے ہو کے آپ حفاظت کریں گے. اچھا یار 8,54,000 تو ہے نا. تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ رسپانسبلٹی والا کہ اچھا کسی نے مجھے کوئی سخت بات کر کے اگر میرے 10 سیکنڈ برباد کر دیے تو 8,54,000 سیکنڈ باقی ہیں، اس میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. دیٹ از واٹ از مائنڈ بائی رسپانسبلٹی لینا. دوسری چیز فوکس آن واٹ یو کین کنٹرول. اور یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ اور غور. آپ باقاعدہ اپنے لائف کا نا مشن ویژن بنا سکتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ میں کیا کنٹرول کر سکتا ہوں، کیا کنٹرول کر سکتی ہوں، آؤ اس کی بات کریں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز تھی ورچوز کو فالو کرنا. اس سے خود بخود دیکھیں آپ پرابلم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی گول کو نوبل کوئی گول بناتے ہیں تو وہ پچھلی پرابلم سے نا خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں پچھلی پرابلم، ٹھیک ہے. تو کوئی نوبل گولز بنائے، اپنے آپ کو چیلنجز دیں. فجر پہ اٹھنا ہے، دس از ون چیلنج یو کین گیو یور سیلف کہ 1 مہینہ فجر پہ اٹھ کے دکھاتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، میرے اندر ہے یہ طاقت، میں نیند پہ قابو پا سکتا ہوں، پا سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جو سپورٹس مین ہیں اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ ڈیلی اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے آج میں اتنا ویٹ اٹھاؤں گا، آج میں جم 2 گھنٹے جاؤں گا. تو جب وہ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں، ایک میننگ فل زندگی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ناخوش اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت موبائل میں، ہر وقت جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک اسکالر نے ہم سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم آسمان کب دیکھا تھا. بڑی بات ہے، مطلب یہ سوال از ویری امپورٹنٹ. آسمان کب دیکھا تھا لاسٹ ٹائم؟ اس سے بہت ذہن کھلتا ہے آسمان کو دیکھنے سے، ٹھیک ہے نا. آسمان از ہیوج، وائڈ، دل خوش ہوتا ہے نیچر کو دیکھنے سے. اینی وے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا یہ تو ہو گیا یوڈیمونیا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا گریٹیٹیوڈ. صحابہ کی بہت شکر گزار پرسنالٹیز تھیں
اور گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لانا پڑتا ہے سوچ سوچ کے. جس طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ سوچنا سکھا دیا ہے کہ صرف نیگیٹیوٹیز پہ فوکس کرو, اسی طرح آپ نے اب اس کو یہ سکھانا ہے کہ نہیں پازیٹیوٹیز پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن. صحابہ میں ایک بہت خوبصورت چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس, اور وہ ایموشنل ریگولیشن کو پریکٹس کرتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو صحابہ کی ایک اور بہت کمال کی چیز بتائی, گریٹ ریزیلینس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزیلینس اور ریزیلینٹ لوگوں کی میں نے کچھ آپ کو خصوصیات بتائیں کہ ریزیلینٹ لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں ان خصوصیات کو. نمبر 1 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اچھا کر لیتے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ ایک پرابلم کو, سچویشن کو تھریٹ نہیں دیکھتے, چیلنج دیکھتے, اور وہ یہ جملہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ. لیکن ہم اس جملے کو ایسے کہیں گے کہ ود Allah's help انشاءاللہ I can, اللہ تعالیٰ کی مدد سے we can do it. نمبر 3 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ they are approach oriented, they walk towards the problem not away from them. ٹھیک ہے. یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی نشانی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریزیلینٹ لوگ انفارمیشن سیک آؤٹ کرتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ پرابلم کی ریسرچ میں لگ جاتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی رہتے ہیں. موویز کی میں زیادہ مثال نہیں دیتا, لیکن ایک مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہے پرسوٹ آف ہیپینس, ول اسمتھ کی. اس میں وہ جب انٹرویو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتا ہے, جب وہ بنیان پہن کے انٹرویو دینے آ جاتا ہے, اگر آپ کو سین یاد ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں نے جو ایک کورس کیا ریزیلینس کا, پازیٹیو سائیکالوجی کا, اس میں پورا کرس گارڈنر کی پرسنالٹی کا انالیسس تھا. یہ جو بندہ ہے نا, ٹرو سٹوری ہے, کرس گارڈنر کی سٹوری ہے پرسوٹ آف ہیپینس, جو کہ وال اسٹریٹ کا بہت بڑا وہ بروکر اور جو بھی ہے اس کی کمپنی ہے پوری. تو اس کورس میں انہوں نے ہمیں یہ مووی دیکھنے کو کہا کہ پرسوٹ آف ہیپینس دیکھیں اور اس میں انالیسس کریں کہ یہ جو بندہ ہے کرس گارڈنر, اس میں کیا کیا سکلز ہیں. تو پھر ہم نے اسائنمنٹ بنائی کہ یہ اس میں سکلز ہیں, تو اس سے انہوں نے ہمیں ریزیلینس کہی. اینی وے کمنگ بیک ٹو, اس میں نا وہ ایک جملہ کہتا ہے, وہ اس جملے میں انٹرویو جو لینے والے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ لیٹ می سے سم تھنگ, I am the kind of person that if you ask me something and I don't know about it, I'll tell you I don't know. But I know how to find the answer and I will find the answer. تو یہ اس کا بڑا پاورفل جملہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایک بات چیز کے بارے میں اور مجھے نہیں پتا تو میں کہوں گا مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یہ پتا لگانا ہے کہ وہ پرابلم سالو کیسے ہوگا اور میں لگا لوں, یہ اسکل میرے اندر. تو یہ ہے ریزیلینٹ لوگوں کی کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پرابلم کے سلوشن کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک اور میں نے آپ کو بات بتائی کہ ریزیلینٹ لوگوں میں پازیٹیو ایموشن, وہ پازیٹیو ایموشنز کو پریکٹس, ٹھیک ہے, اور وہ پازیٹیو سائڈ کی طرف دیکھتے ہیں زندگی کے. اور پھر لاسٹ چیز میں نے صحابہ میں جو آپ کو بتائی وہ ہے پرو ایکٹیو, کہ پرو ایکٹیو سے مراد ہے کہ پہلے سے ریڈی ہونا کسی کے لیے, نہ کہ ری ایکٹیو ہونا. اور پرو ایکٹیو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, پیپر دینے جا رہے ہیں تو 2 بال پوائنٹ ساتھ رکھیں گے کہ جسٹ ان کیس اف ون اسٹاپ ورکنگ تو دوسرا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بڑے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں سیکھ کے, اور ہم بڑے جو ہے نا وہ کیئر لیس ہوتے ہیں. پیرنٹس ہمیشہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یہ رکھ لو, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے. تو پرو ایکٹیو لوگ جو ہے نا وہ ایک دم شاک نہیں ہوتے پرابلم آ جائے, کیونکہ وہ پہلے سے ذرا مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ پرابلمس کین کم. ٹھیک ہے, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, تو پرابلم آ جائے تو میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا اسکل ہے. تو الحمدللہ یہ صحابہ میں ہمیں کچھ پرسنالٹی ایٹریبیوٹس اور اسکلز نظر آتے ہیں. ان پہ آپ سوچئے گا اور غور کیجئے گا, ان پہ مزید ریسرچ کیجئے گا انشاءاللہ کہ ہاؤ کین وی پریکٹس آل دیز تھنگس جو ہم نے آج بات کی ہے. اور ان شارٹ دیکھیے یہ کہ ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کہ اللہ پہ بلیو کرنے والے, توکل کرنے والے بنیں, اور اس مثال کو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے. ہو نوز آپ کے پاس 60 سال ہیں, 65 سال ہیں, مجھے نہیں پتا, میرے پاس پتہ نہیں 38 سال ہی ہوں جو ابھی میری عمر ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا میں نے کتنا زندہ رہنا ہے, آپ کو نہیں پتا. جتنا رہنا ہے اس میں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار لیں, اور زندگی کے مسئلوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب نہ, اور زندگی میں کچھ آزمائشوں کی وجہ سے اپنی جنت کو خراب. اور وہ جو مثال ہے کہ 10 سیکنڈ اگر کوئی لے گیا یا 10 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی لے گیا تو 8,54,000 پیسے اکاؤنٹ میں باقی. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کر دیں. اللہ معاف, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ آپ کو ڈسٹرائے کر دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ہر جگہ سے ڈاؤن ہیں.
امپاسبل. اللہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ سے آزمایا ہے تو 10 جگہ سے کمپنسیٹ. اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بعد نہیں، ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، ساتھ چل رہی ہوتی ہے آسانی. ٹھیک ہے، جب پرابلم آتی ہے آسانی ساتھ چل رہی ہوتی ہے پیرالل، لیکن ہماری نظر نہیں جاتی آسانی کی طرف. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ایک دم سے ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا فائدہ، چینج تو کچھ ہو نہیں رہا اور مجھے تو وہ چیز ہی نہیں مل رہی جو مجھے چاہیے. آ جاتا ہے نا وسوسہ، آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ اتنی دعاؤں کا، اتنی محنت کا، اتنی سنتیں پڑھنے کا، اتنے نفل پڑھنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آخر. تو دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پرابلمز حل ہوتی ہیں بیہیویئر چینج کر کے. پرابلمز حل ہوتی ہیں پرسنالٹی میں کچھ ایسے اوصاف اور ایٹریبیوٹس لا کے. پرابلمز حل صرف نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے نہیں ہوتی ہیں. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ہاں، اللہ کی طرف سے کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو خالصتاً آزمائش ہوتی ہیں اور ڈسپائٹ آور اسٹرینتھس، ڈسپائٹ آور بیہیویئرس وہ پھر بھی آ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ٹو نیم ون پرابلم، اب کچھ لوگ بہت اچھا کپل ہے، ساری ان میں خصوصیات ہیں، شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اللہ کی توکل بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے خالصتاً آزمائش آ گئی کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد میں ڈیلے ہے. تو یہ وہ خالص آزمائشیں ہیں جس میں ڈیفینیٹلی تہجد اینڈ دعا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوں گی. لیکن موسٹ آف دا پرابلم جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اگر ہم انالیسس کریں تو وہ شاید اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، ہاؤ ٹو مینیج سیڈنس، اور ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جب کوئی پرابلم آ جائے تو کوپ کیسے کرنا ہے اس پرابلم سے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں پیرنٹنگ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے ریجیکشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، سیڈنس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے کیسے ڈیل کرنا ہے. جب پیرنٹنگ میں یہ چیزیں فوکس نہیں ہوتی تو پھر وہ بچہ بڑے ہو کے آبویسلی اس کو جب پرابلمز آتی ہیں، پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں اس کے سامنے، تو موسٹ آف اس فیل ٹو ایگزیبٹ. تو ہم صحابہ کو اسٹڈی کر کے یہ دیکھیں گے کہ کیا ان میں لائف سکلز تھے اور کیا ان کے بیہیویئرز تھے، کیا ان کی کوالٹیز تھیں. ٹھیک ہے، یہ میں آج ڈسکس کروں گا. تو ہم نے صحابہ میں اب تک بلال رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ہم نے ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں پڑھا، مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھا، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں پڑھا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، میمونہ رضی اللہ عنہا. تو یہ ہم نے چند ایک صحابہ کو ڈسکس کیا الحمدللہ. جتنے صحابہ کو ہم نے ڈسکس کیا ہمیں کیا نظر آیا، ان میں کیا کوالٹیز نظر آئیں، انشاءاللہ باری باری ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے، اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو ون تھنگ کمز ٹو مائنڈ کہ حضرت عمر کی پرسنالٹی بہت چینج ہوئی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی، گروتھ مائنڈ سیٹ کی، کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بہت نرم ہوئے ہیں، بہت نرم ہوئے ہیں. آپ کی سوچ ہے، یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق نے نومینیٹ کیا تھا حضرت عمر بن الخطاب کو ڈیتھ بیڈ پہ، تو جید صحابہ نے جا کے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ عمر کو خلیفہ نہ بنائیں. ٹاپ صحابہ نے جا کے اعتراض کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ہی از ویری اسٹرکٹ، یعنی بہت ہارش ہیں عمر بن الخطاب. اور جب عمر الخطاب خلیفہ بن گئے اور کافی انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی، تو اس کے بعد یہی صحابہ کہتے تھے کہ یہ تو ابو بکر سے بھی نرم ہے. یہ صحابہ کے الفاظ ہیں کہ یہ تو ابو بکر سے بھی نرم ہے عمر الخطاب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو ان کی لائف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہونا چاہے، جب اسے کچھ اپنی غلطیاں نظر آئیں. دیٹ از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. اب ایک انسان کو غلطی نظر آ ہی نہیں رہی اپنی، یعنی اس کے ذہن میں پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میرا کوئی ایٹیٹیوڈ غلط ہو سکتا ہے، میرا بھی رویہ غلط ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے چینج ہونا بہت مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیے اس سارے صحابہ کو ہم نے دیکھا تو ان میں سب سے ٹاپ کوالٹی جو پازیٹیو سائیکالوجی نہیں بتائے گی، جو ایک مسلمان ہی فیل کر سکتا ہے، وہ ہے ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ توکل جو ہے واٹ اٹ از، اور یہ بلیف کیا ہے اللہ رب العالمین. ابھی پرسوں میرے ایک دوست، پرانے دوست ہیں، بحرین سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ علی میں بہت زیادہ پریشان تھا،
جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ جو میرے ہائر اپ تھے، جو مینیجر تھے، وہ بڑا ٹاکسک انسان تھا، مطلب اکارڈنگ ٹو ہم، اور اس کے ساتھ میری بڑی ٹسل اور بڑی انبن ہو رہی تھی اور مجھے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میری ٹرانسفر ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ سے، میں اس کے انڈر سے کسی طرح نکل جاؤں، لیکن وہ مجھے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے، یعنی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. تو میں نے سفارشیں بھی کروائیں، میں نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی اپروچ کیا، انہیں اپنی پرفارمنس دکھائی اینڈ دے ور ولنگ ٹو ٹیک می، لیکن بس سم ہاؤ میں نہیں نکل پا رہا تھا. تو جس کی وجہ سے میری میرٹل لائف بھی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی، میرا بیہیویئر بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا. ظاہر ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے، اسٹریسڈ ہوتا ہے، تو پھر اس کی بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو دین ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنے ایک استاد سے جو انڈین ہے وہاں پہ ایک اسکالر، ان سے میں نے بات کی. تو کہتے انہوں نے میری ساری بات سنی کہ اس وجہ سے پریشان ہے، ٹرانسفر کرانا چاہ رہا ہے لیکن وہ بندہ بہت تنگ کرتا ہے، یہ وہ. کہتے کہ انہوں نے مجھے ایک بات پوچھی اور میں ہل گیا وہ بات سن کے. انہوں نے کہا کہ مجھے تم نے دل سے بتانا ہے، سچ بتانا ہے. جو اب میں سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ سچ بتاؤ، اس سارے پروسیس میں، سفارشیں کرانے میں، ٹرانسفر کی کوشش کرنے میں، اس سارے پروسیس میں تمہارا زیادہ توکل لوگوں پہ تھا کہ اللہ پہ تھا؟ دیٹ از دا کویسچن. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں ہل گیا اور میرے اندر سے آواز آئی کہ لوگوں پہ. میں دعا ضرور کر رہا تھا لیکن میرا جو توکل تھا، میرا جو بلیف تھا، وہ کس پہ تھا؟ لوگوں پہ، کہ لوگ میرا کام کروا دیں. تو ہی سیڈ کہ مجھے آنسر مل گیا. اور دین ہی سیڈ کہ میں نے اپنے عقیدے کو درست کی، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کی اور میں نے اللہ سے بات کی کہ اللہ میں شرمندہ ہوں. اس سارے پروسیس میں آئی واز ٹرسٹنگ دا ہیومن بینگ، آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگ. حالانکہ ہیومن بینگ سے مشورہ لینے میں، اس کو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ ہیومن بینگ سے مشورہ نہیں لے سکتے یا مدد نہیں لے سکتے، بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ. مشورہ لے سکتے ہیں لیکن جو ریلائنس ہے کہ مدد اصل میں کون کرے گا، وہ اللہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. تو ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنا انالیسس کیا، اللہ سے معافی مانگی اور میں نے دعا کی، اللہ سے سجدے میں گرا کہ اللہ میری ریلائنس ہٹ ہوئی تھی اور آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگ، لیکن اب آئی ریلائی آن یو، آپ نے کام کرانا ہے. اور ہی سیڈ کہ میراکولسلی وہ جو آیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. سورہ طلاق کی آیت. کہتے کہ میں نے وہ آیت پوری ہوتی دیکھی کہ میں یہ دعا کی، 2-3 دن گزرے، روزانہ میں اپنی نیت کو ریوائز کرتا تھا، اے اللہ صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. اب دیکھیں نا، یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ یہ 17 بار ہم پڑھتے ہیں. اگر فرض نماز صرف لے لیں 5 وقت کی تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اگر فرض کی صرف بات کریں، سنتوں کی نہیں. تو 17 بار یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے. تو بہرحال ہی سیڈ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ویسے ہی رینڈملی میری ملاقات ہوئی. ایک بہت انفلوئنشل وہاں پہ کوئی ہے شخص جو کہ پالیٹکس میں بھی تھوڑا ہے، اینڈ ہی سیڈ کہ بس باتوں اس نے پوچھا ہاؤز ورک گوئنگ، یہ وہ عربی ہے. تو میں نے تھوڑا سا بتایا تو وہ ان کے جاننے والے نکلے جو اس کے باس تھے. انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر تم پریشان ہو بہت زیادہ تو میں بات کرتا ہوں، تمہارا کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. اینڈ ہی سیڈ کے کام ہو، یعنی انہوں نے بات کی، میری ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انٹینشن کو ریوائز کیا، جب انہوں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب